اچھا ہمارے ہیں وَيَقُو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ منکر کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے رستہ دکھا ہی دیتا ہے۔ یعنی پیغمبروں کا تو یہ نہیں تھے کہ انٹرٹین کرے 24 گھنٹے لوگوں کو، معجزے دکھائے، کوئی جس طرح وہ کرتب والے کرتب دکھاتے ہیں اور لوگ تماشا کرتے ہیں۔ وہ تو صحیح اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جنت جاگیر ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، ہم ادھر آئے تھے، ہمارا یہ سیارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سیارے کے ہوتے تو ہم سردی بھی برداشت کرتے اور گرمی بھی، تو ہم اس سیارے کے نہیں ہیں، ہم نے انشاءاللہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم واپس سیارے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح انشاءاللہ سنبھالے گا۔ لیکن جو ہمیں قرآن میں بار بار جو ہدایات ملتے، ہم چغلی سے، چوری سے، غیبت سے اور بدعہدی سے، بدعات سے اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملہ بہت آسان کرے گا، انشاءاللہ ہمیں سنبھالے گا، بہت اچھی طرح سنبھالے گا۔ ہمیں بچے نہیں سنبھال سکیں گے، کبھی بڈوں سے گریں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی یا وہ باندھ دیں گے، کبھی ایک کمبل ادھر رکھیں گے، ایک کمبل ادھر، ایک یا رس یا چائے دیں گے، انشاءاللہ وہ بہت اچھی طرح سنبھالے گا۔ جنت عدن، جنت فردوس، بہت بہت سنبھالنے والا ہمارا جو ہے 70 ماؤں کی طرح ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے۔ لیکن ہم بھی تو اس کی چہرے کی خاطر صبر تو کریں گے نا، اس کے ساتھ اپنا یعقوب علیہ السلام کی طرح شیئر کریں گے فریاد، اور وہ پھر بہت خوشیاں دے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور یعنی منکر کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نشانہ معجزہ کیوں نازل نہیں کیا۔ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھائی دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے لا الہ الا اللہ، ادھر ساروں کی غلامی ختم۔ ساروں کی غلامی ہمیں کیوں چاہیے کہ کبھی بلیک جھنڈے کے نیچے دیا جلاؤ، کبھی ایک درخت کے پیچھے دوپٹہ لٹکاؤ، کبھی دوسرے قبر پہ تلائی رضائی ڈال دو، تو ایک رب کی غلامی صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک رب کی عبادت کریں گے۔ ہمارا مرنا جینا اللہ ہی کے لیے ہے، مرنا جینا ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ باقی صبح اٹھے نماز پڑھ لی، تہجد کیا، صبح کی نماز پڑھ لی، 8 ساڑھے سات 8 بجے سورج آج کل نکلتا ہے، اشراق 2 رکعت کر لیا۔ ہاں اچھا 8 بجے ہم نے 8 بجے 10 بجے ہم نے اشراق چاشت کیا، چاشت 12 بجے ہم نے دعا کیے 8 رکعت، تو یہ نفل و مناجات ہے۔ اور انشاءاللہ اس سے ہمارے جو ہے قبر کے برتن اور پردے اور پنکھے اور اے سی اور ہیٹر اس میں لگتے ہیں، تو پار سے لوگ کیا کرتے ہیں، نوافل کی طرف توجہ دیتے ہیں، نماز کو مطلب تسلی کے لیے پڑھتے ہیں، صرف عادتاً نہیں پڑھتے کہ اس میں ہم کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الضالین آمین، یعنی ہمیں جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے بچا کے رکھنا، جس پہ تو نے نعمت کی ہیں ان میں شامل کر دینا۔ اس کے ترجمے پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کو انجوائے کر سکیں کہ ہمارے قبر کتنا درخشاں اور تائندہ پائندہ ہو رہا ہے اس نماز سے، تو اس طرح انجوائے کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔
اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایمان اور تقوی برقرار رہے گا. صحیح بات ہے، جب ہم ذکر کریں گے کہ کبھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کبھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کبھی کیا، تو انشاءاللہ اسی سے ہمارا قبر بنے گا. تو اذکار کرتے ہیں اور ان کا دل مطمئن ہوتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ماشاءاللہ ایک طوبہ درخت ہے کہ بجلی کی طرح گوڑا، ادھر ہم بٹن آن کرتے ہیں نا تو ادھر ایک دم لائٹ آن ہوتی ہیں. تو اتنی زبردست، اگر گھوڑا تیزی سے بھاگے نا تو 100 سال پھر اس درخت میں لگیں گے. ہم ادھر اپنی طبیعتوں کو لے کے، اپنی مستیوں کو لے کے اور دین کو اپنا تکیہ ٹیک لگا کے، تکیہ بنا کے ٹیک لگا، کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارے لیے تو ادھر بہت خوبصورت خوبصورت مناظر ہے، طوبہ درخت ہے، گنے گنے باغات ہیں، انشاءاللہ اس میں سے ہم خود ہی ہمارے لیے سب کچھ آئے گا ہمارے منہ تک. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیر کے بندے اخلاق والے ہوتے ہیں، خیر کے ہوتے ہیں. اخلاق والے تو خیر ہی پہنچاتے ہیں نا. جس طرح میں بی بی گل کا کہتی ہوں، تو بی بی گل تو صرف خیر ہی تھی نا، وہ کیا تھی؟ صرف خیر. درویش تھی نا. تو ایسے خیر جو ان میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. تو جنتوں میں ایک مخصوص مقام ان کو ملے گا اور اچھا مقام ہے، یعنی جنتوں میں اچھا مقام ہے اور ان کے لیے جنتی کی نعمتیں ہیں اور لذتیں ہیں. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اور جو لوگ ایمان لے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت امتیں گزر چکی ہے، کیا آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنا دیجئے. اللہ رحمان کے منکر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے. اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کے جانب میرا رجوع ہے. وَلَوْ أَنْ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وعد اللہ ان اللہ لا يخلف الميعاد. اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی یا مردوں سے بھی باتیں کروائی جاتی پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ مردے بھی قبر سے زندہ کرو باتیں کرو تو یہ نہیں لاتے. مطلب تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ایسے جو ان کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم 24 گھنٹے کچھ معجزے دیکھیں. ایمان لانے والے تو حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت عمر بھی تو ایک دم ہو گئے نا، صرف سورہ طٰہٰ کی آیات سنی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مردے بھی باتیں کرے تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے. کفار تو ان کے لیے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکان کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. مسلمان پٹھے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ. کیوں ہیں؟ ہمارے عمل سنت پہ نہیں ہے نا. تو ہم قرآن پاک میں جو پچھلے ادوار یعنی اس میں عبرت کی کہانیاں ہیں، فرعون کی، قارون کی، جن کیا تھے بنی اسرائیل بدہدی کرتے تھے نا. تو ہمیں بھی ذرا اپنے ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے کہ مسلمان کیوں پٹ رہے، اس لیے کہ سنتوں سے دور ہو گئے ہیں. نہ یہودی ہوئے، نہ کرسچن ہوئے، نہ مسلمان ہوئے، دور درمیان میں. اگر مر گئے تو کوئی پہچانیں گے بھی نہیں کہ کس طرح جنازہ جلا دے، کہ کیا کرے اس کے ساتھ. ڈریس ان کے طریقے. تو کیوں مسلمان پٹے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سنتوں سے دور ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں جو ہے تو ان سے عبرت پکڑنا چاہیے. جب ہم مجاہد بنیں گے، زندگی میں کسی کو پانی دینے کے لیے کوشش کریں گے، کسی کو قربانی اخلاقیات سے پیش آئیں گے، اسماعیل پاس کریں گے، اپنے رب کے لیے نوافل نماز طریقے سے پڑھیں گے، قرآن پاک کو ترجمے سے سنیں گے، تو تب نا کہ ہمارے اولاد بھی یونیورسٹیوں میں اس طرح رہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. چونکہ اشنائیاں منع ہے. اپنا جسم دکھانا زنا کے برابر ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. جب سیلاب آتی تو کیا مسجد کو چھوڑتا ہے؟ مسجد کے اندر بھی وہ سیلاب کا پانی یہاں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ ہود کی 10 سے 102 کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے. صحیح بخاری. کیوں مسلمان پٹا جا رہے؟ اعمال ہمارے صحیح نہیں ہیں. نہ ہمارے بیٹیوں کے لباس صحیح ہے، طریقے صحیح ہے، نہ ہمارے بیٹوں کے، نہ ہمارے گھر کے دار و دیوار صحیح ہیں. تصویریں کتوں کی، گٹاروں کی، لڑکیوں کی، اور ٹی ویوں پہ بھی عجیب پروگرام دیکھے جاتے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ حج و نماز نہیں کرتے، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن سبیل اللہ ومن یضلل اللہ فما لہم من ہاد. آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر اس شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کی وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. جو قصداً سوئے تو اس کو کون جگا سکتا ہے؟ ہاں، جو لا علمی میں سو گیا اگر کوئی آواز دے تو وہ جلدی سے اٹھتا ہے، جھٹ کے بیٹھ جاتا ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا
کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے۔ دنیا کا عذاب جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو عارضی اور فانی ہے، آخرت کا عذاب دامی ہے اور زوال و فنا نہیں۔ مزید برآں جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ نسبتاً 69 گنا تیز ہے، 69 گنا تیز ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ادھر اگر کوئی چیز ہو جائے نا، کوئی غم، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو جینا نہیں، وہ غم آٹومیٹکلی بھول جاتے ہیں، لیکن جب ادھر پسلیوں سے ملے گی اور ایک سجین ہے، اور پھر وہ والے سسٹم پھر ختم نہیں ہوتے۔ ادھر نہ پھر پیسہ چلتا ہے، نہ کوئی لمبی گاڑی آئے گی، اور نہ کوئی ہمیں رات کو اپنے بیڈ روم میں کوئی لائے گا۔ تو اس لیے ادھر اگر کسی مطلب کوئی لغزشیں ہیں تو ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کہنا چاہیے کہ مجھے دعا کرو، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ادھر ختم کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بھی کسی کا سفارش نہیں کر سکے گا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ صلی اللہ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فریق ان کے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ من اللہ من ولی ولا واق۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ صلی اللہ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ بچانے والا۔ دیکھو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم معاشرے سے کیوں ڈرے؟ جو پیارے نبی کی سنت ہے ہم تو وہ اختیار کریں گے۔ جب پیارے نبی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا، یعنی صداقت سے بس یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے ہیں اس پہ ہم نے پابند ہونا ہے۔ جب عورت کے لیے پردہ ہے تو پردہ ہے، جب صلہ رحمی ہے تو صلہ رحمی ہے، اگر رب کے چہرے کی خاطر معاف کرنا ہے تو معاف کرنا ہے، اگر رب کی خاطر غیبت کو بند کرنا ہے تو بند کرنا ہے، اگر دو بندے باتیں کر رہے ہو تیسرے کو بھی قصداً سناتے ہو تو یہ کام بھی بند کرے۔ تو ایسے پارسے لوگوں کا حساب پھر کون آسان لے گا؟ اللہ، کیونکہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی حمایتی پھر نہیں ہوگا اگر آپ ان کے خواہشوں پہ چلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ ہم آپ صلی اللہ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان کو سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت لیے آئے، اجازت کے لے آئے، بغیر اجازت کے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے۔ لوح محفوظ کے ساتھ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک لوح محفوظ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، اور دوسرا یعنی
جو علماء کے پاس، یعنی آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جائے، دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے، تقدیر جھگڑا کرتا ہے، دعا اور تقدیر کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر دعا جو ہے وہ بازی لے جاتی ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے تو اللہم ان کنت کتبنا اشکیا فمہوہ وکتبنا سہداء وان کنت کتبنا سہداء فأنبتنا فإنك تمحو ما شاء ونثبت وعندك الکتاب۔ یہی طواف کرتے وقت فرماتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے، آمین۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس سے 2 4 ہونے والا ہے، قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یعنی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وَإِنَّا مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُّهُمْ وَأَن نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ صلی اللہ کو دکھا دے یا آپ کو ہم فوت کر لے تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ اولم یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، اللہ حکم کرتا ہے۔ اکثر یہ زمین آخر میں یہ 20 انڈے کی پہلے گول تھی، اب سے یہ 20 شکل اختیار کرا۔ ہم نہیں کہتے کہ دیکھو یہ گھر پہلے بڑے بڑے تھے اور اب یہ چھوٹے ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم پہلے لوگوں کو بھی اپنی زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے تو اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اکثر اللہ تعالیٰ بدکاروں پہ بھی زمین جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے اور غلبہ عروج پارسا لوگوں کو دیتا ہے۔ فائدہ کس کو ملتا ہے؟ پارسا لوگ آخر میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اکثر پارسا لوگ کہتے ہیں کہ یہ والے کو اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، خوشیاں بھی زیادہ ہیں۔ اکثر پارسے والے پھر سکون سے ہوتے ہیں، وہ دوسرے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر پیارے نبی کو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ پہ زمین تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو عروج حاصل ہوگا۔ عروج حاصل نہیں ہوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ صلی اللہ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اور یہ آپ جواب دیجئے کہ ہم میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، عبداللہ بن سلمان فارسی، تمیم داری اور صہیب، تو یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہو
اور مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اہل کتاب جانتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، بعض کہتے ہیں یعنی اہل کتاب کے جو عالم تھے نا تو ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت بی بی خدیجہ کے جو بھتیجے آئے تھے تو اس نے کہا کاش لیکن آپ کو پہ مطلب نبوت ملنے والی ہے، لیکن اگر میں ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ راہب نے اس کو پہچانا تھا کہ اس کو واپس کرو، یہ نبی ہے، پتھروں نے اس کو سلام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے عالم بھی اور یہ عیسائی بھی آپ کو جانتے ہیں کہ نبی ہو، خاتم النبی ہو، اور حاملین علم کتاب یعنی وہ بھی جانتے کہ آپ یعنی آخری نبی ہیں۔ اور کتاب سے مراد ہے کہ لوح محفوظ، جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے بعد اس کا کام کون کریں گے؟ ہم ساروں کی ڈیوٹی ہے کہ نہیں عن المنکر امر بالمعروف کا کام کریں گے، اور یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور پیارے نبی کی امت اتنے لڑ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سونپ دی، نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔